کیسے کیسے کر سکتی ہیں مما آپ؟ کیسے؟ شہیر اپنے روم کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا آئینے میں اپنا آپ دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں خطرناک حد تک لال ہو چکی تھیں۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی روح اس کے اپنے سگے ماں باپ نے اس سے چھین لی، ہاتھ مار کے ساری چیزیں نیچے پھینک دیں۔ کیوں کیوں کیوں؟ وہ تڑپ رہا تھا۔ پیچھے پلٹتا سیج کو دیکھنے لگا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ خود کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن دل و دماغ میں صرف انابیہ چھائی ہوئی تھی۔ آج ہماری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ ہماری زندگی کو شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے برباد کر دیا۔ آگے بڑھتے دیوانہ وار سب کچھ غصے سے اتار پھینکتا۔ وہ ایک لمحے کو بھی نہ ڈگمگایا۔ پھولوں کو مسل کے رکھ دیا، سب کچھ اتارتا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ لمحے آنکھوں میں گھومے جب وہ ہوٹل میں انابیہ کو اکیلا چھوڑ کے فون سننے باہر نکلا تھا۔ ارے شہیر بیٹا، کب سے دیکھ رہا ہوں، اچھا ہوا مل گئے۔ آپ کی مما جان آپ کا گھر پہ ویٹ کر رہی ہیں، فوراً گھر پہنچیں۔ ارباز خان نے شہیر کو جا لیا۔ ارے بابا جان، آپ یہاں اچانک؟ مما جان ٹھیک ہے نا؟ ارے ہاں بیٹا، دراصل وہ اپنی بہو کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کر رہی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ آپ اکیلے گھر پہنچیں اور مل کے انابیہ کو سرپرائز دیں۔ مسکراتے ہوئے کہا۔ سرپرائز؟ شہیر نے زیر لب دہرایا۔ اچھا میں انابیہ کو؟ ارے یار، انابیہ بیٹی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، ورنہ سرپرائز کا کیا مزہ رہے گا۔ ارباز خان نے اسے انابیہ کی طرف جانے سے روکا۔ لیکن بابا جان، اسے اکیلا چھوڑ کے کیسے؟ شہیر کا دل بالکل نہ مانا۔ میں ہوں نا، انابیہ کو میں لے آؤں گا۔ ارباز خان نے اسے تسلی دی۔ بابا وہ پریشان ہو جائے گی۔ شہیر کو انابیہ کے دل کا حال پتہ تھا، اس لیے وہ اسے بتائے بنا نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچھا ایسا کرو، اسے میسج کر دو کہ کچھ دیر میں ڈرائیور آئے گا، اس کے ساتھ گھر آ جانا، اس سے وہ پریشان نہیں ہوگی۔ باقی یار، سرپرائز کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ بہت دوستانہ انداز تھا۔ بابا ڈرائیور کیوں؟ شہیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یار ڈرائیور میں ہوں، لیکن ابھی تھوڑا راز رہنے دو۔ ارباز خان نے اپنی طرف اشارہ کرتے مسکراتے کہا۔ بابا آپ پلیز دیکھ لیجئے گا، انجان شہر ہے۔ اور وہ شہیر کا دل برا ہو رہا تھا۔ اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں کیا؟ مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں بابا، آپ انا کا دھیان رکھیے گا۔ مسکراتے کہتے وہ ایک نظر پیچھے پلٹ کے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اب جاؤ بھی یار، ریسیپشن کا وقت ہو گیا ہے۔ ارباز خان نے شہیر کو وہاں سے بھیجا۔ ایک مخصوص چمک آ گئی تھی ان کے چہرے پہ۔ خانم کو میسج کیا اور خود ہوٹل کے اندر آئے، جہاں ایک کونے میں ٹیبل کے پاس گمسم بیٹھی انابیہ نظر آ گئی۔ ویٹر کو پیسے دیے اور اس کے کان میں انابیہ کی طرف اشارہ کرتے کچھ کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ بہت آرام سے انابیہ کا موبائل وہاں سے غائب کروایا۔ وہ شہیر کے ہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ اس کا میسج پڑھ کے انابیہ کا موبائل ہاتھ میں لیتے وہ دور ہی 3 ٹیبل چھوڑ کر کونے میں بیٹھ گئے اور موبائل سائلنٹ پہ کر دیا۔ کافی کا آرڈر دیا۔ اب خانم کے فون آنے تک انہیں یہیں بیٹھنا تھا، انابیہ پہ نظر رکھنی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے شہیر کا دل بار بار انابیہ کی طرف ہمک رہا تھا۔ جب نہ رہا گیا تو اسے کال کر دی، لیکن بیل مسلسل بجتی جا رہے تھے۔ وہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ شاید ناراض ہو گئی ہے، ہم کلامی سے کہتے وہ مسکرایا اور باپ کو کال کی۔ بابا، انا ٹھیک ہے نا؟ وہ خفا تو نہیں؟ چھوٹتے ہی پوچھنا شروع کر دیا۔ ارے یار، ابھی آپ کو نکلے 5 منٹ بھی نہیں گزرے اور آپ ٹھیک ہے، بس بہو کو بھوک لگی تھی تو کھانا کھلا کے ہی لاتا ہوں۔ لہجہ حشاش بشاش رکھا۔ جی بابا، بہت اچھا کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا،
اسے بھوک لگی تھی بہت۔ شہیر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ چلو بیٹا آپ گھر پہنچو، سرپرائز تیار کرو، پھر ہم بھی آتے ہیں۔ ارباز خان نے کال بند کی اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ شاطر دماغ شاطر چال۔ مما جان کیا ہوا آپ کو؟ خانم کو بستر پہ دیکھا تو پریشان ہوتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بس تھوڑا چکر آ گیا تھا، سر پکڑے کہا۔ سارا دن آج کی ریسیپشن کی تیاری کرتی رہی ہے کہ آج میرے بیٹے کی سب سے بڑی خوشی ہے تو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کروں گے، ساما پھپھو نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مما جان اپنا خیال رکھا کریں، آپ بہت اہم ہیں میرے لیے، شہیر نے ان کا ہاتھ تھام کے پیار سے کہا۔ بیٹا آپ جائیں، فریش ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں، خانم نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا تو شہیر مسکراتا ہوا اٹھا۔ مما جان بابا نے کسی سرپرائز کا کہا تھا۔ جاتے جاتے وہ مڑا۔ آپ فریش ہو کے آئیں، اسی بارے میں بات کرنی ہے۔ خانم نے ٹالا تو شہیر اس بات میں سر ہلاتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ کپڑے نکالے اور پھر سے انابیہ کو کال کرنے کا جی چاہا، لیکن پھر سرپرائز کا سوچ کے بنا کال کیے وہ بات میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ شاور لیتا باہر نکلا کہ شیری بھائی، سارا بھاگتے ہوئے شہیر کے روم میں آئی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ شہیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اسے اپنے روم میں یوں کسی بھی لڑکی کا بلا جھجک آ جانا سخت ناگوار گزرا۔ وہ عروج پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، پلیز چلیں میرے ساتھ۔ سارا اسی لیے عروج کے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ بستر پہ اوندھے منہ پڑی تھی۔ شہیر نے ناسمجھی سے سارا کو دیکھا۔ سارا عروج کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے بجائے اپنی مما کو بلا کے لاؤ، شہیر نے گھراتے ہوئے کہا اور واپس باہر کی طرف قدم بڑھائے کہ پلیز بھائی دیکھیں نا، اس کی سانس نہیں چل رہی، سارا نے روتے ہوئے کہا تو شیری لب بھینچ آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، سارا نے قدم واپس پیچھے لیے اور باہر نکل کے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ اب آئے گا مزہ، مسکراتے ہوئے کہتی وہ سائمہ اور خانم کی جانب بڑھے۔ شہیر نے جیسے ہی عروج کو سیدھا کیا، وہ سیدھے اس کے گلے لگ گئی۔ شہیر آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آپ ضرور آؤ گے، آنکھیں موندے وہ خماری میں بولی۔ شہیر نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ بکواس بند، اور یہ کیا بےہودگی ہے یہ، انگلی اٹھا کے وارن کرتا وہ تیکھے انداز میں بولا۔ آج مت گھبراؤ، آج صرف تم اور میں، بس کوئی اور ہمارے بیچ میں نہیں۔ عروج نے پھر سے شہیر کے قریب آنا چاہا کہ شہیر نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ اوندھے منہ بستر پہ جا گرے۔ میں نے کبھی زندگی میں تم جیسی گری ہوئی لڑکی نہیں دیکھی، جسے ذرا بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں، نفرت سے کہتے وہ دروازہ کھولتے باہر جانے لگا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے تھپڑ مارو گے اور میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ عروج نے کہتے ساتھ ساری چیزیں نیچے پھینکیں اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اپنا حلیہ بگاڑا، بال بکھیرے اور روتے ہوئے اپنا بچاؤ کرنے لگی، جبکہ شہیر بہت مطمئن انداز میں کھڑا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور موقع میل دیکھ کر عروج نے شہیر کو اپنی طرف بہت زور سے کھینچا۔ وہ ذرا کا ذرا ڈگمگایا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ساما پھپھو، خانم، عروج اور تبسم بیگم اندر داخل ہوئیں۔ سب کے چہرے پہ حیرانی تھی۔ عروج بھاگتی ہوئی ماں کے گلے لگی، وہ روتی جا رہی تھی۔ چھوٹے خان، خانم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے شہیر کی جانب دکھ سے دیکھا، جبکہ شہیر سب کو نظر انداز کیے بس ماں کو دیکھے جا رہا تھا۔ چھوٹے خان آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
گھر کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک؟ خانم رندے لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ شہیر سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے ماں کو بس یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ سبھی ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ اب ایک عدالت کا سا سما تھا۔ عروج، مت رو میری بیٹی، بتا مجھے کیا ہوا؟ ساما پھپھو نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ مما، انہوں نے زبردستی کی میرے ساتھ، میں نے منع کیا تو مجھے تھپڑ مارا، ماں کے گلے لگتے روتے ہوئے کہا۔ بس میری بچی، مت رو۔ آپا، اسی دن کے لیے اپنی بچیاں لے کے میں آپ کے گھر پہ رکی کہ یہ حال کریں میری بچی کے ساتھ؟ ایموشنلی لہجہ خانم نے لب بھینچے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا چھوٹے خان؟ خانم نے ڈائریکٹ شہیر سے سخت لہجے میں پوچھا، جو ابھی تک خاموش نظروں سے ماں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک گہرا سانس خارج کیا، اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے گردن ترچھی کر کے عروج اور اس کی ماں کو دیکھا۔ مما، مجھے حیرت ہے کہ یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، جبکہ آپ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ شاید یہی ہم غلطی کر گئے چھوٹے خان، کہ آپ کو جان ہی نہ پائے۔ ٹھیرے لہجے میں دکھ سے شہیر کو کہا تو اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ؟ شہیر نے عروج کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے حیرت سے پوچھا۔ لگتا؟ دھیرے دھیرے چلتی شہیر کے پاس آئیں۔ چھوٹے خان، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا کیا کریں؟ سخت گلوگیر آواز میں کہتے وہ شہیر کو سکتے میں ڈال گئیں۔ آنکھوں دیکھا کبھی غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا وہ خانم کو چپ کروا گیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، الزام لگا رہی ہے؟ ساما پھپھو تو ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ شہیر نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ چھوٹے خان، کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کو لے کے ایسا گھٹیا الزام کسی پہ نہیں لگائے گی۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اس عزت پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے۔ خانم نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو شہیر سر گرائے طنزیہ ہنسی ہنسا۔ تو یہ تھا آپ کا سرپرائز؟ سر اٹھاتے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ آپا، میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے کو میں معاف نہیں کروں گی، آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ ساما پھپھو نے آگے بڑھ کے خانم کے پاس جاتے غصے سے شہیر کو دیکھتے کہا۔ اچھا تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیسا انصاف؟ ایک آئی برو جھکاتے پوچھا۔ جو بھی آپا فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا، دھیرے سے خانم کو کہتے مضبوط لہجے میں کہا۔ خانم نے گہرا سانس خارج کرتے شہیر کی طرف دیکھا۔ عروج کی عزت میرے لیے بہت مقدم ہے، اس لیے میں ابھی اسی وقت عروج اور چھوٹے خان کے نکاح کا اعلان کرتی ہوں۔ مما، شہیر کو اپنی آواز بھی سنائی نہ دے، مولوی کو بلوائیں اور نکاح کی تیاری کی جائے۔ عروج ہمارے خان ولا کی بہو بنے گی، آج، ابھی، اسی وقت، اور یہ میرا حکم ہے۔ آخری بات شہیر کی طرف دیکھتے سختی سے کہا۔ شہیر دھیرے دھیرے چلتا خانم کے پاس آیا۔ آپ میری جان لے لیں مما جان، میری ہر جان آپ پہ قربان، لیکن میرے نکاح میں صرف انابیہ ہی رہے گی، میری آخری سانس تک۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے شہیر نے خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی بات مضبوط لہجے میں وہاں موجود سب کے گوش گزار دی۔ اور اگر وہ انابیہ ہی نہ رہی تو؟ سرد انداز۔ شہیر کا دل دھڑکا گیا۔ مما، ایک سکتے کی کیفیت تھی۔ مت بھولو اس وقت انابیہ کہاں ہے، اور جس شخص کے ساتھ وہ ہے وہ شخص میرے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔ خانم کے الفاظ نے شہیر کے دل کی دنیا ہلا دی۔ نو نو مام، یو ڈونٹ ڈو دس۔ آپ میری مما ہیں، آپ مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتے۔ شہیر کو یقین نہیں آیا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ خانم ہوں میں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور جب ایک بیٹا
اپنی ماں کے مقابلے میں کسی عام سی لڑکی کو فوقیت دے گا تو اس کی ماں اس کے ماتھے کا بوسہ لے گی؟ کیا سوچا آپ نے؟ آپ جا کے لاہور وہاں سے خود ہی اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کر لیں گے اور ہم بس دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ کے کہنے پہ انابیہ کو اس گھر کی، خان ولا کی بہو تسلیم کر لیں گے؟ آواز کافی اونچی ہو گئی۔ شہیر کی تو زبان ہی گنگ رہ گئی۔ ایک طرف اس کی منقوبہ تھی جو اس کی سانس تھی، تو سامنے ماں تھی جس نے جنم دیا، پروان چڑھایا، اس کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ شہیر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مما پلیز مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈالیں۔ میں انابیہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ زندگی ہے میری، اس کے ہونے سے میری سانس چلتی ہے، روم روم میں بس چکی ہے وہ میرے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ مما آپ مجھ سے میری زندگی چھین رہی ہیں، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شہیر نے بے بسی سے خانم سے کہا۔ ایک لمحے کو ان کا دل پسیج سا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے انابیہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو منہ پھیر لیا۔ شہیر خانزادہ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انابیہ یا انابیہ کی زندگی۔ خانم نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شہیر نے آنکھیں موندی۔ آپ مجھے بھروسے کی ڈور تھما رہے ہیں، بعد میں توڑ دیا تو؟ انا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ شاید آپ کو انا کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، کہتے ساتھ ہی خانم نے ارباز خان کو کال ملائی اور فون اسپیکر پہ ڈال دیا۔ جی خانم، آگے سے ارباز خان کی آواز آئی۔ خان جی، وہ لڑکی انابیہ کہاں ہے؟ کہتے ہوئے ایک نظر شہیر پہ ڈالی جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میری گولی کے نشانے پہ۔ ارباز خان کے الفاظ نے شہیر کے اندر سب کچھ توڑ دیا۔ آج سگے خون کے رشتے اسے ڈس رہے تھے۔ خان جی، آپ اسے مار دیں، دھیرے سے کہتی وہ شہیر کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئیں۔ جو حکم آپ کا۔ ارباز خان کے جواب پہ شہیر کا دل بری طرح دھڑکا۔ بابا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ انا کو کچھ؟ شہیر کا لہجہ رند سا گیا۔ بیٹا جی، آپ کی محبت کا بھول صرف کچھ سال کا ہے، جبکہ خانم سے ہمارا عشق برسوں کا ہے۔ اپنی خانم کی آنکھ میں ہم ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ جو خانم کہہ رہی ہے وہی کریں، اسی میں اس لڑکی کی بہتری ہے۔ ارباز خان کے الفاظ نے شہیر کے اندر رہی صحیح طاقت بھی ختم کر دی۔ خان جی، میری اگلی کال پہ اس لڑکی کا مردہ چہرہ دکھائیے گا۔ خانم نے شفقت کی انتہا کر دی۔ نہیں ماں، وہ جو مما کہنے والا تھا، اس کا جی ہی نہ چاہا خانم کو ماں کہنے کا۔ میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ بالآخر ایک بار پھر خانم جیت گئی اور رشتے ہار گئے۔ مولوی صاحب کے آنے پہ شہیر کا نکاح عروج سے ہو گیا۔ شہیر کا ایسا حال تھا جیسے جان ہی نکل چکی ہو۔ اس کے دماغ میں صرف انابیہ تھی۔ مبارک ہو بہت بہت، ساما پھوپھو کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ خانم نے عروج کو مسکرا کے گلے سے لگایا۔ یہی تو ہے خان ولا کی اصلی بہو، خانم کی بہو، کہتے ہوئے اس کو پیار کیا۔ عروج کے چہرے پہ جیت کی سی سرشاری تھی۔ 2-3 تصویریں سارا نے نکاح کی بنا کے لاہور شامی کے نمبر پہ اور آفتاب کے نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ کام ہو گیا، سارا نے عروج سے کہا۔ مبارک ہو اب شہیر خانزادہ، صرف تمہارا ہے۔ سارا نے عروج کو گلے سے لگا کے دل سے خوش ہوتے مبارکباد دی۔ عروج نے ایک نظر شہیر پہ ڈالی جو خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی انجان شہر میں آ جاتا ہے اور کوئی وہاں اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ عروج بیٹا، آپ تیار ہو جائیں اور ریسیپشن کے لیے آ جائیں۔ آپ اور شہیر کا ریسیپشن ہوگا، مسکراتے ہوئے کہا۔ میری انا مجھے واپس چاہیے، شہیر خانزادہ نے گراتے ہوئے خانم سے کہا۔ خانم ایک دم سے اس کے لہجے سے خائف ہوئی۔ مل جائے گی ریسیپشن کے بعد، اور ہاں، جاتے جاتے مڑی،
ریسیپشن تک کوئی بھی ہوشیاری کی تو انابیہ کی جان کی گارنٹی میں نہیں دوں گی۔ خانم نے پھر سے دھمکی دی۔ خانم نے بہت محبت سے کہا اور تیار ہونے چل دی۔ شہیر نے سختی سے آنکھیں میچیں اور اپنے روم کی جانب بڑھا۔ اپنا فون ڈھونڈا کہ آفتاب کو کال کر کے ساری بات بتا سکے، لیکن اس کا موبائل غائب تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے خانویلا کو آگ لگا دے۔ کچھ ہی دیر میں ایک سرونٹ اس کو ڈریس دے گیا کہ وہ چینج کر لے۔ ریمبو بھی غائب تھا۔ خانم نے بہت سوچ سمجھ کے چال چلی تھی۔ مجبوراً شہیر کو تیار ہو کے ریسیپشن پہ جانا پڑا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ شہیر کی نظریں آفتاب کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ 2 دفعہ شہیر نے تبسم بیگم کے قریب جانا چاہا، لیکن وہ کنی کترا کے نکل گئیں۔ مطلب صاف تھا، ان کو بھی ڈرایا گیا تھا۔ وہ اسٹیج پہ کھڑا تھا کہ گیٹ سے انابیہ آتی دکھائی دی، اور وہیں شہیر کے اندر سکون سا بھر گیا اسے صحیح سلامت دیکھ کے۔ لیکن اس کے آنسو، اس کا یوں بے اعتبار کرنا شہیر کو اندر تک توڑ گیا تھا۔ شہیر نے زور سے مٹھی بند کی اور کانچ کے ٹیبل پہ ماری۔ ٹیبل پہ دڑار پڑ گئی۔ اس کے ہاتھ سے خون کی بوندیں نکلیں کہ تبھی دروازہ کھولتی عروج اندر آئی۔ دلہن کے روپ میں وہ اپنے حشر سامانیوں سمیت شہیر کو اپنے قابو کرنے کی پوری پلاننگ کر کے آئی تھی۔ شہیر، آپ کا ہاتھ۔ فوراً سے آگے بڑھتے شہیر کا ہاتھ تھاما۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ عروج نے محبت سے پوچھا۔ شہیر نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ اس کی نظروں سے ڈرتے ہوئے وہ اٹھی کہ شہیر نے اس کا ہاتھ تھام کے روک لیا۔ یہاں آؤ، سرد انداز میں کہا تو عروج کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلٹ کے ایک نظر شہیر کو دیکھا۔ جس مقصد سے آئی ہو وہ تو پورا کر لو، مانی خیزی سے کہتے اسے اپنی طرف کھینچ کے اس کی کلائی کو مڑوڑا۔ شہیر، چھوڑیں۔ عروج تڑپ ہی گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنا آپ مردوں پہ نچھاور کرنے کا۔ شہیر، آپ میرے شوہر ہیں، بیوی ہوں میں آپ کی، نکاح ہوا ہے، غیر نہیں آپ۔ عروج نے اپنا دفاع کیا۔ اس بے شرمی کی پوٹلی کو میں اپنی بیوی بناؤں گا؟ تو کیا آپ اس انابیہ کو واپس؟ زہر خان لہجے میں کہنا چاہا۔ خبردار، خبردار، جو میری پاک بیوی کا نام بھی اپنی گندی زبان سے لیا ہو تو یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ کہتے ساتھ اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا باہر لے کے گیا۔ چلو فائنلی ہم کامیاب ہو گئے۔ شہیر اور انابیہ الگ ہو گئے۔ خانم نے مسکراتے ہوئے بین سے کہا، شکر اللہ کا، اینڈ تھینکس ٹو یو آپا۔ آپ نے جو کہا وہ پورا کیا، میری پیاری آپا۔ ساما پھپھو نے خانم کو گلے سے لگایا کہ تبھی شہیر عروج کا بازو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا وہاں سب کے سامنے لے جا کے پٹکا کہ وہ دونوں ہی ہڑبڑا کے اٹھے۔ اندر آتے ارباز خان بھی ٹھٹکے۔ بہت اچھی چال چلی آپ سب نے مل کے، سب کی طرف دیکھتے پر اصرار انداز میں کہا، لیکن بھول گئے کہ آگے بھی کوئی عام بندہ نہیں، شہیر خان زادہ ہے، شہیر خان زادہ۔ مجھے خالی ہاتھ کرنا چاہا، اب آپ سب ہوں گے خالی ہاتھ۔ شہیر نے کہتے انگلی اٹھا کے ان سب کی طرف انگلی کرتے جنونی انداز میں کہا، اور واپس عروج کی جانب مڑا، میں شہیر خان زادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں عروج احمد کو طلاق دیتا ہوں۔ چھوٹے خان، خانم چلائیں تھیں۔ ارباز خان آگے بڑھے۔ سب ہی دنگ تھے۔ عروج آنکھیں پھاڑے شہیر کو دیکھے جا رہے تھے۔ طلاق دیتا ہوں؟ نہیں، مت۔ خانم کا لہجہ رندا۔ طلاق دیتا ہوں کہتے ہی وہ پرسکون ہوا تھا، جبکہ وہاں موجود
सब लोगों का सुकून गारत कर गया था। अरबाज खान ने आंखें मीचते सर नफ़ी में हिलाया। खानम का हाथ उठा था शहीर पे, लेकिन हवा में ही मौलिक रह गया। हाथ पकड़ने वाले को हैरत से आंखें फाड़े देखा। डीजे की अचानक आमद ने खानम समेत सभी को दंग कर दिया था। रूज वहीं जमीन पे गिर गई थी। दुल्हन बनी वो अपना सब कुछ हार गई थी। सामा पुप्पो को समझ न आया कि क्या करें। बेटी के आज निकाह का जश्न मनाएं या आज ही इसकी बर्बादी पे मातम करें। आज इनकी हर चाल इन पे ही उलट दी गई थी। खानम, खबरदार, मेरे पोते मेरे खान पे हाथ भी उठाया तो बख्शूंगी नहीं। डीजे की चिंगाड़ती हुई आवाज़ ने सब पे सख्ता तारी कर दिया। आज खानम का तख्ता उलटने का दिन था। जारी है बकिया अगले पार्ट में। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप लोग ये नॉवेल रीड करते हैं या सिर्फ सुनते हैं, या फिर सुनते भी हैं और रीड भी करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।